السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، سیرت کے سبق میں کل ہم نے مدینہ طیبہ میں پہلے مدرسے کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ہجرت مدینہ کی ابتدا شروع کریں گے کہ ہجرت مدینہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی جو گزشتہ سبق میں بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ، عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اس کا جب علم قریش کو ہوا تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ قریش دن بدن زیادہ سے زیادہ ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی تھوڑے سے غیر مستطیع لوگ کہ جن کے پاس غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا، سارے ہی آہستہ آہستہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے تیار کیں، ایک اپنے لیے اور دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ، قریش کو جب یہ سارا کچھ معلوم ہوا تو انہوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا۔ بالآخر بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ قتل کیا جائے، اور قتل میں بھی ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہونا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبیلہ بنی عبد مناف ہے وہ بدلہ لینے سے عاجز آ جائے۔ تو سب نے جناب اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے سے ایک جوان اس کام کے لیے مقرر ہوا۔ ادھر اللہ کی اپنی تقدیر غالب آ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرما دیا۔ مختلف قبائل کے بہت سے نوجوانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کی چارپائی پر چادر اوڑھ کر سو جائے تاکہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ ہونے کا علم ہی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کو کئی مرتبہ دہرایا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہ پہلے سے تیار تھے۔ مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں حضرات باہر نکلے اور غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ غار ثور کا قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، اور بالآخر ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی جگہ پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو بہت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا۔ بہت سے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، کچھ قیافہ شناس جن کو کھوجی لوگ کہتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر چلتے ہوئے ٹھیک غار کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اگر جھک کر دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سامنے تھے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان سب کی نظریں بھی اس غار سے پھر گئیں، کسی نے جھک کر نہ دیکھا۔ ان میں جو سب سے بڑا چلاک امیہ بن خلف تھا، اس نے کہا یہاں ان کا ہونا ہی محال ہے۔ ادھر اس غار کے دروازے پر رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور جنگل کے کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے تو فرمایا تھا۔ 3 دنوں میں برابر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ
رات کو خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے اور دن بھر قریش کی باتیں سنتے اور رات کو آ کے بتاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں تشریف فرما تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات کھانا پہنچاتی تھیں۔ چونکہ اہل عرب نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار کی طرف گیا کر تاکہ قدموں کے نشان ہی مٹ جائیں۔ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ تیسرا دن تھا قیام کرنے کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہیا کی تھیں۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن ارلقیت بھی تھے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت کے طور پر ساتھ لیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری اونٹنی پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا، اور عبداللہ بن ارلقیت آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلتے رہے۔ سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ آپ یہاں تک سبق اچھی طرح یاد کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔